السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ہمارا قرآن کا ٹرانسلیشن جو سٹارٹ ہوا ہے، ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ اب تک 3 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس میں ہم نے سورہ فاتحہ کور کیا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ کی 39 آیتیں، 30 پر 9 آیتیں الحمدللہ اب تک مکمل ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ نے پورے قرآن کا انٹروڈکشن، قرآن میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہے سامنے، سب کا ایک انٹرو اللہ رب العالمین نے کیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر دیا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اللہ رب ہے، اللہ ایک ہے، اور اسماء و صفات اللہ کے نام جیسے رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے سورہ فاتحہ میں 3 گروپوں کا تذکرہ کیا۔ آخری آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، ایک گروپ جن پر اللہ کا گفٹ، اللہ کا انعام، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرا گروپ کون سا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ اور تیسرا گروپ ہے ولا الضالین، دوسرا گروپ غیر المغضوب علیہم، تیسرا گروپ ولا الضالین، جن مطلب گمراہ لوگ جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، سیدھا راستے سے کیا ہے ٹریک چینج کر کے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے جان لیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، جو بہت بدترین قوم ہے، جن کے بارے میں آپ نے سامنے جانا ہے۔ اب آپ کو پتہ بھی ہے کیونکہ آپ نے 39 آیتوں کے اندر ان کے بارے میں بھی تھوڑا کیا ہے آپ نے جان لیا ہے، اور آگے تو اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان کی بدکاریوں کو، ان کی برائیوں کو انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے ولا الضالین، اس سے مراد نصارہ ہیں، نصارہ جن کے پاس علم نہیں، بیچارے کچھ بھی نہیں، تمہیں ایک بات بولے تمہاری بات سن لیتے، میں بولا میری بات سن لیتے، بازو والا کیا بولے اس کی بات سن لیتے، بغیر پیندے کا لوٹا کدھر ڈھلے ادھر ڈھل جاتا۔ اس کو بولتے ہیں ولا الضالین۔ اللہ ان کو سمجھانے کے واسطے نا بہت ساری آیتوں کو، بہت سارے ایگزامپلس کو رکھ کر انہیں سمجھایا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی جانا ہے اس سے پہلے کے 2 ایپیسوڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم جاننے کے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان تینوں گروپوں کو ذکر کرنے کے بعد سورہ بقرہ میں سٹارٹنگ کی 20 آیتوں میں ان تینوں گروپوں کو اللہ کا شارٹ انٹروڈکشن دے دیا، کیسے کیسے ہیں لوگ۔ اس کے بعد کیا ہے اللہ رب العالمین اپنی عبادت کا حکم دیا کہ تم میری عبادت کرو۔ عبادت کیوں کرنا؟ کیونکہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین میں تمہارے کھانے پینے کا سارا انتظام میں نے کیا، آسمان سے پانی میں برسا رہا ہوں جس سے تم پیتے ہو، تم استعمال کرتے ہو، یوز کرتے ہو، تمہاری بہت ساری ضرورتیں کیا ہے پانی سے مکمل ہوتی ہے، کھانا سب کچھ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ زمین کو کیسے بنایا اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہوں میں نے۔ اس کے بعد آسمان کو کیسے بنایا، کتنے دنوں میں بنایا، آسمان زمین جب ریڈی ہو گئے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا ہے انسان کو بنایا، انسان کو کیسے بنایا، کیا کیا پورا سٹوری الحمدللہ آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں۔ پھر شیطان بیچ میں انٹری مارا، وہ ہسبینڈ وائف کو آپس میں کیا ہے جس کو اللہ کھاؤ، جس کے جھاڑ کے قریب جانے کو بولا تھا وہ جھاڑ کے قریب لے کر گیا، وہاں سے ان کو جنت سے نکال کو دنیا میں لایا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے الحمدللہ آپ جان چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 61 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 42 آیت نمبر 61، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو، التی جو کہ انعمت علیکم میں نے تم پر کیا تھا، میرے اس گفٹ کو، اس انعام کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي،
تو لہٰذا تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور کیا ہے، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، میرے سوا کسی اور سے مت ڈرو۔ یہ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیٹ ہے۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل جو ہے نا، اللہ کے ایک نبی تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا ایک لقب ہے، ایک نام ہے جس کو ہم نک نیم بولتے۔ دیکھو اصل تو ان کا نام یعقوب ہے، اسرائیل ان کا نک نیم تھا۔ کن کا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، مطلب اے یعقوب کے بیٹو۔ اے بات سمجھ میں؟ تو اس کی سٹوری جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہے نا، جن کو ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کی دو وائف ہیں، پورے دو بیویاں ہیں، ایک ہے سارہ اور دوسری ہاجرہ۔ ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے اور سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، دو بیٹے ہوئے۔ تو اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے۔ اسحاق کے بیٹے کون؟ یعقوب۔ اے بات سمجھ میں؟ یعقوب کے بیٹے یوسف۔ تو یعقوب علیہ السلام سے جتنے بھی نبی نکلتے ہیں، جتنی بھی نسل نکلی، جتنی بھی بچے نکلے، سب کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اے بات سمجھ میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل بڑے بیٹے، اسحاق چھوٹے بیٹے، چھوٹے بیٹے کے بیٹے سے کیا ہے، ایک اور بچہ پیدا ہوا جس کو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ایسی پوری نسل۔ اللہ کے نبی سے پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں، اس کے بعد ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہے، سب بنی اسرائیل ہیں۔ اے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد دوسرے بیٹے کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق سے سارے نبی نکلے، اسماعیل سے صرف ہمارے نبی نکلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسحاق علیہ السلام کی جو بھی نسل ہے نا، ان کو بولتے ہیں بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ امید کے سمجھ گئے ہوں گے۔ اذکرو، یاد کرو۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت میں اللہ بولتا ہے نا، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان سے مخاطب ہو کر بولتا ہے اللہ۔ ان سے کیا ہے، ڈائریکٹ مخاطب ہو کر بولتا ہے، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا تھا، یعنی تمہارے باپ دادا پر جو نعمتیں میں نے کی ہیں، ان نعمتوں کو ذرا یاد کرو، کیسے کیسے کریٹیکل سچویشن سے میں نے انہیں نکالا ہے، ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو، میں تمہیں بھی نکالوں گا، تم پر بھی نعمت کروں گا، اور اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو۔ یہاں پر اللہ کیا وعدہ کیا وہ ذکر نہیں کیا ہے۔ اب سورہ مائدہ میں جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر پورا وعدہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، میرے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انکلوڈ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، انہی رسولوں میں ہے، تو میرے رسول آئیں گے، ان کی اتباع کرو۔ تو یہ سارا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا تھا کن سے؟ اگر تم یہ کرو گے، یعنی نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، نبیوں کی اتباع کرو گے، دنیا میں فساد نہیں برپا کرو گے، تو میں کیا کروں گا؟ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اللہ اور بنی اسرائیل کے بیچ میں کمٹمنٹ ہوا تھا۔ تو اللہ وہ یاد دلاتا ہے، تمہیں جو وعدہ میرے سے کرے وہ تمہیں کرو، میں جو وعدہ تمہارے سے کرے وہ میں کر دوں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور میرے سے ڈرو۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں سے لے کو آیت نمبر 147 تک اللہ نے ان بنی اسرائیل کی 10 نعمتوں کو، جو اللہ ان پر کیا ہے نا، 10 بڑے بڑے گفٹ، اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ گفٹ ملنے کے بعد جیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے نا، تو بس 10 بڑے بڑے پنشمنٹ بھی اللہ نے انہیں دیا ہے۔ گفٹ کا بھی اللہ تذکرہ کر رہا ہے، اور ان کی پنشمنٹ، ان کی سزا کا بھی اللہ یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک کیا ہے، اللہ رب العالمین ڈیٹیل میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھو، تو یہ ہو گیا آیت نمبر 40، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم سب سے پہلے دیکھو، تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس توریت ہے، جس کے اندر خود میرے نبی کا ذکر بھی ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا آخر میں جس کا نام احمد ہوگا، تمہیں اسے فالو کرنا ہوگا، ساری چیزیں توریت میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا تم جانتے ہوئے بھی، اے بنی اسرائیل، میرے نبی کو
کا انکار مت کرو بلکہ اقرار کرو، نبی کا ایکسیپٹ کرو۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 41 میں موج بولتا ہے اللہ وَآمِنُوا، ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کچھ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، مصدقاً، وہ تصدیق کرتی ہے، وہ سچ مانتی ہے، کس کو؟ لِمَا مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ جو کتاب ہے نا اس کتاب کو بھی ایکسپٹ کرتی ہے قرآن مجید، یعنی وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کے نبی پر اتاری گئی سچی کتاب ہے، بول کو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے قرآن مجید۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت میں کیا ہے خریدا مت کرو، بیچا مت کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھ سے ڈرا کرو، مجھ ہی سے ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو تم۔ اب یہاں پر دیکھو اس آیت میں اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے نا ان کو اللہ کیا بولتا ہے، میرے نبی کو فالو کرو، میرے نبی پر ایمان لاؤ، کیونکہ اس نبی پر جو کتاب میں اتار کو ہوں وہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تمہارے کتاب کا انکار نہیں کرتی ہے، تمہارے کتاب کو مانتی ہے، اور تمہارے کتاب میں کیا ہے، ایک نبی آئے گا آخر میں جس کا نام احمد ہوگا، تمہیں اسے فالو کرنا ہے، بول کو تمہارے توریت میں چیز لکھو ہے، تمہیں کیا ہے اسے چھپاؤ نہ کو، اور سب کچھ ایز اٹ از اس میں گائیڈ کا اس میں کیا ہے تمہیں بتا دیا گیا ہے، جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود کیا ہے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کفار قریش بھی تھے نا، قریش کے جو کافر تھے، مکہ کے جو کافر تھے، وہ بھی اللہ کے نبی کو انکار کر دیے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے ان کو معلوم نہیں تھا انہوں نبی ہے بول کو، لیکن یہودیوں کو معلوم تھا کیونکہ ان کی کتاب میں یہ چیز ایز اٹ از لکھو ہے۔ تو اللہ بولے تم اہل کتاب ہو، تمہیں ساری چیزیں معلوم ہے، معلوم رکھ کر بھی جان کر بھی انجان مت بنو، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بیچ میں مت بیچا کرو، تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہودی اہل کتاب تھے نا کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو کیا ہے بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے اللہ کی آیتوں میں، ان کے من پسند کا حکم اس کے اندر سے ڈھونڈ لیتے تھے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو جو چیزیں ان کی کتاب میں تھے نا وہ ساری چیزوں کو چھپا ڈالتے تھے، انہوں چھپا کو کیا ہے انکار کر ڈالتے تھے اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کو مانتے نہیں تھے، قرآن کو بھی مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ بولتا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میری آیتوں کو مت بیچو ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، دیکھیے اس چیز میں نا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا میں آج کل جو فتوے بکتے ہیں، دیکھو پیسے دے کر اپنے مرضی کا فتویٰ لیتے ہیں مولوی صاحبان سے جا کو، آج کل کچھ ہمارے اتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ تمہیں کتنا ہونا پیسے لے لو، لیکن جو قرآن حدیث میں ہمارے من پسند کی بات تمہیں نکال کو ہم نہ پیش کرو۔ اور اس کی ایک شکل، جیسے آج ہمارے لائر ہیں جو کورٹ وغیرہ کے اندر کیا ہے اپنی زبان کے ذریعے، اپنی ٹاکنگ اسکلز کے ذریعے کیا ہے سچ کو جھوٹ بنا رہے ہیں اور جھوٹ کو سچ بنا رہے ہیں۔ حقیقت میں جو کرمنل رہتا ہے اس کو کیا ہے سچا ثابت کر رہے ہیں، اور حقیقت میں جو بیچارہ بے گناہ رہتا ہے اس کو گنہگار ثابت کر رہے ہیں، اس کو کرمنل بنا رہے ہیں، بس چند پیسوں کے بدلے میں۔ اللہ کی آیتیں، اللہ ایک چیز بول رہا ہے تو اس کو بدل کر دوسری چیز لا کر کیا ہے دنیا کی چند قیمت کے بدلے میں کیا ہے اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں۔ ساری چیزیں کیا ہے سارے لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اللہ بول رہا ہے کہ اگر تمہیں میری آیتوں کے بدلے پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ سمنن خلیلہ ہے، کیونکہ قرآن میں خود بولا ہے اللہ دنیا کا جتنا بھی مال ہے دیکھو متاع قلیل، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا ہے۔ اور ایک حدیث بھی بولا تھا میں، پوری دنیا مال جتنا بھی ہے نا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یاد رکھو یہ اللہ وجہ بولتے ہیں میری آیتیں اتنی بڑی بڑی آیتیں تم دنیا کی معمولی قیمت کے لیے مت بیچا کرو، میرے فیصلوں کو چینج مت کرو۔ آج اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے کئی مسلم اس کے اندر کیا ہے ڈوبے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ایک چیز بولتا ہے تو ہم ایک چیز کر رہے ہیں، تو لہذا ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ اس میں کیا اہل کتاب کو بیس بنا کر پورے مسلمانوں
قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام دے دیا ہے کہ تم میری آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو نہ کو، میری باتوں کو چینج کر کے تمہارے من کی باتیں لا کر اس کے اندر ایڈ کرو نہ کو۔ اب یہ ہو گیا آیت نمبر 41۔ اب آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بھائی حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہ کو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ نہ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، تمہارے پاس نالج ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، یا تو حق کو چھپا ڈالتے ہیں یا پھر حق کو، سچ کو، جھوٹ کو، دو بھی کو کیا ہے ملا ڈال کو اپنے من پسند کی بات لا کر رکھ ڈالتے ہیں وہاں پر۔ آج ہوتا ہے اس نا، کئی لوگ ہیں ہمارے بدعت کو حدیث کے ساتھ ملا ڈالتے ہیں ہاں کو، اللہ کے نبی جو کام بتائے اس کام کو اور جو اپنے سے کریٹ کر لیتے ہیں، دونوں کاموں کو ملا کر کیا بولتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ کئی سپیکرز، کئی جھوٹے مولوی جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے نا یوٹیوب پر بیٹھ کر کے ایسے ایسے جھوٹے جھوٹے فتوے آج دے رہے ہیں۔ اللہ وہ بولتا ہے حق کو اور جھوٹ کو ملاؤ نا کو آپس میں۔ یہودی ہیچ کیا کرتے تھے سو، قرآن کی آیت ایک بولتی تھی، وہ آیت کو لاکھ کو توڑ مروڑ کو کیا ہے اپنے من پسند کے فتوے نکال لیا کرتے تھے لوگ، اپنے من پسند کے کیا ہے ایز اٹ از احکام آرڈرز نکال لیا کرتے تھے، اور سامنے والے کو ایسا ایکسپلین کرتے تھے کہ اللہ ایسا بولتا ہے، اللہ ایسا بولتا ہے، ایسا کرو ویسا کرو نہ کو بول کو قرآن کی آیتوں کو بدل ڈالتے تھے۔ تو آج وہ ہوتا ہے حق کو بدل کو جھوٹ سامنے رکھتے ہیں، بولتے نا میڈیا جو ہے نا ایک سکے کا دو رخ ہے، کہتے ہیں کب ٹریک چینج کرتا معلوم نہیں آج ہمارا سوشل میڈیا۔ تو لہٰذا اللہ یہ بولتا ہے یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ یہ لوگ حق کو باطل سے ملاتے تھے اور حق کو چھپا ڈالتے تھے۔ آج بھی کیا ہے ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 42 ہو گیا، آیت نمبر 43 اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، بھئی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع میں چلے جاؤ۔ اس چیز کے اندر دیکھو سب سے پہلے نماز کا حکم، نماز کا حکم تمہیں ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ، اس میں تو ہمارے اکثر لوگ یا تو زکوٰۃ دیتے ہیں یا پھر زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کس کو بولتے ہیں نا، ایک چھوٹی مثال دے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ مثال کے طور پر مان لو ہمارے پاس ایک پیاز ہے، پیاز کا بڑا تھیلا ہے، بڑا بستہ ہے پیاز جس کے اندر پیاز بھری ہوئی ہے، یا پھر ٹماٹے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس میں ایک ٹماٹا سڑا ہوا ہے، ایک پیاز اگر خراب ہو گئی ہے، تو کیا تم اس پیاز کو اس سارے پیاز کے اندر رکھو گے یا پھر نکال کر پھینک دو گے؟ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس عقل ہے انہیں نکال کو پھینک ڈالتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک سڑی ہوئی پیاز پورے پیاز کو سڑا سکتی، ایک سڑا ہوا ٹماٹا پورے ٹماٹوں کو سڑا سکتا، تو جتنا جلدی ہو سکے اسے نکال کو باہر سڑ ڈالنا۔ تمہیں دیکھے رہتے جب بھی عورتیں ہماری بازار سے پورے ویجیٹیبلز خرید کو لاتی ہے تو کیا کرتی ہے، بیٹ کو آرام سے پورا بچھا لے کو سامنے پورے اونڈل کو اچھے الگ خراب سڑتے اچھے اٹھا فریج میں رکھتے۔ حقیقت ہے تو زکوٰۃ بھی یہ ہے، ہمارے پورے مال میں سے نا کچھ غلیظ مال ہے، وہ غلیظ مال کو نکال ڈالنا پہلے اپنے سے، جتنا جلدی نکالے اتنا جلدی تمہارا مال بھی سیف رہتا، اس میں برکت بھی آتی، سب کچھ آتی۔ زکوٰۃ نہیں نکالے وہ جو تھوڑا گندا مال ہے نا پورے مال کو گندا کر ڈالتا اور تمہارے پورے مال میں سے برکت کو ختم کر ڈالتا، پیسہ کدھر سے آتا کدھر جاتا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے یہ۔ اگر تم اللہ کے قانون میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو گے تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کو ادا کرو اور نماز کمپلسری تمہیں قائم کرنا ہے، نماز کو اس کے اولے وقت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 43 ہو گیا۔ یہاں سب سے پہلے اللہ کیا ہے یہودیوں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلایا، اس کے بعد اپنے وعدے کو پورا کرو کر کے بولیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا بولا یہاں پر، جو قرآن نازل کیا قرآن کو تمہیں ایکسیپٹ کرو، قرآن کو مانو، کیونکہ تمہارے پاس علم ہے، نالج ہے، سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا میری آیتوں کو دنیا کے 4 پیسوں کے لیے بیچو نہ کو، اپنے ایمان کو بیچو نہ کو دنیا کے 4 پیسوں کے واسطے۔ اس کے بعد اللہ کیا بولا، حق کو جھوٹ کو آپس میں ملاؤ نہ کو، حق کو چھپاؤ نہ کو، حق بول ڈالو، چاہے تمہاری جان چلے جانتے حق بولو، جھوٹ بولو نہ کو،
کیونکہ پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے واسطے تمہیں 1000 جھوٹ بولنا پڑتا، پھر بھی چھپتا نہیں وہ، تمہیں جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولنا سے پڑتا ایک جھوٹ کو چھپانے کے واسطے۔ وہ ایک بار سچ بول ڈالو، ڈو اینڈ ڈے کیا ہوتا ہے دیکھ لیں گے اس کے بعد۔ اور اس کے بعد کیا بولے اللہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کے اوپر اللہ زیادہ فوکس کراتا ہے ہمارے کو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 44، اللہ رب العالمین کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی بری صفت کیا تھی، دیکھو اللہ اس کو بیان کر رہا، اتأمرون الناس، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، آرڈر دیتے ہو، بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ سامنے بولتے بھائی کر تو کام، وہ اللہ وہ کام نماز پڑھو کر بولتا ہے نماز پڑھ، روزہ رکھ، یہاں بیچارہ آرام سے گدھے گھوڑے بیچ کو سوتا رہتا گھر میں۔ باپ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو چھوڑو، اللہ کیا ہے ان کو ایک ماڈل بنا کو پوری دنیا کو میسج دیتا ہے نا۔ باپ صبح میں کیا ہے بچے کو بولتا ہے جا نماز پڑھ لگا جا، انہیں خوب برشٹ اوڑھ کو گرم گرم سوتا رہتا ہے یہاں پر۔ باپ بولتا بچے کو یہ تو چھوٹا سگریٹ پینا نہیں، اور ایک بار سگریٹ پیتا دیکھا ہے تیری پھر کیا کر دوں گا، نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اب بچہ ڈر گیا، ذرا ایک 2-3 منٹ کے بعد باپ جا کے کونے میں کھڑ کو پھونکتا رہتا سگریٹ، بچے کو بولتا کرنا کو، باپ کیا ہے یہاں پر آگو کرتا رہتا وہ چیز۔ ماں بچی کو بولتی بیٹا نماز پڑھ، یہاں کچن میں کیا ہے نماز چھوڑو، کچن میں کام کر لے کر رہتی ہے۔ یہاں ہم جو بولتے ہیں نا خود پہلے کرنا وہ چیز، جس چیز سے ہم منع کرتے ہیں سامنے والے کو وہ چیز ہم خود پہلے کرنا، اللہ وہ بولتا ہے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے معلوم، یہودی اپنے لوگوں کو بڑے اچھی سپیچ دیتے تھے، بڑا اچھا ان کا مائنڈ واش کر کو انہیں کیا ہے نیکی کی ترغیب دلاتے تھے، لیکن جب کرنے کی باری آتی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ نماز پڑھو بول کو بولتے ہیں، لیکن جب پڑھنے کی باری آتی خود نہیں پڑھتے تھے۔ برے کامات چھوڑو بول کو سامنے والے کو بولتے ہیں، لیکن جب چھوڑنے کی باری آتی سگریٹ چھوڑتی نہیں ہماری، شراب وائن چھوڑتی نہیں ہماری، ہاں بہت سارے ایسی چیزیں ہم نے جھوٹ چھوڑتا نہیں، ہم نے سود چھوڑتا نہیں، ہم نے سامنے والے کو بولتے بھائی سود، مول صاحب بولے سود لینا نہیں کہتے، تو سود لیتا چھوڑ، جب اس کے باری آتی تو یہاں پر اپنے من کے فتوے نکال لیتے ہیں لوگ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ بولتا ہے قرآن کے آگے اپنے دل کو لاؤ نکو، جو نیکی کا حکم سامنے والے کو دیتے ہیں نا اپنے آپ کو بھولو نہ کو، تم بھی وہ نیکی کرو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، تمہیں معلوم ہے تم کتاب کے عالم ہو۔ افلا تاخرون، اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ افلا تاخرون، کیا سمجھ سکتے نہیں کیا تمہیں؟ بچے کو بولتے ہیں کرو نہ کو بول کو، تم نہ اتنی عقل نہیں ہے، اتنے بڑے گدھے ہو تمہیں خود کرتے ہیں نا عقاب۔ افلا تعقلون، کہاں گئی تمہاری عقل، گھاس چرنے گئی کیا؟ تو اللہ کیا ایسے ایسے انداز میں نے وارن کرتا ہے کہ جو سامنے والے کو بولنا ایزی ہے بیٹا، جب کرنے کی باری آتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے۔ تو آیت نمبر 44، اس کے بعد وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آیت نمبر 45، اللہ بولتا ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ استعینوا مانے ہیلپ مانگنا، مدد طلب کرنا، بالصبر، صبر کے ذریعے، اور صلاح، نماز کے ذریعے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ذکر کیا ہے۔ جب بھی یاد رکھو یار تمہاری لائف میں پرابلم ہو نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تمہارے دل میں رکھ لو، دماغ میں رکھ لو کہ میری لائف میں چاہے مصیبت ہو چاہے خوشی ہو، جو بھی ہو اللہ کی طرف سے۔ اللہ بولتا مصیبت ہے صبر کرو، صبر اور نماز، یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہے، سو یہ دو چیزیں چھوڑ کو کوئی اور چیز کرنے جا رہا ہوں تمہیں۔ صبر کرو، جتنا ہو سکے صبر کرنے کی کوشش کرو، نماز میں آؤ، نماز پڑھو، رو رو کو مجھ سے مانگو، انشاءاللہ میں کیا اس چیز کو تمہارے سے دور کروں گا۔ تو لہٰذا ہمیں نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں دیکھا ہوں ہماری کئی ایسی جاہل عورتیں ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آتی دیکھو اوپر جا کو کیا بولتے ہیں، خود میری لائف میں ہوا ہے چیز، میری لائف میں پتہ نہیں ایسا کچھ، ایک چھوٹا تھا میں جب کسی کے گھر میں کچھ انسیڈنٹ ہوا تھا، کچھ حادثہ ہوا تھا، تو کیا بولے نعمان فلاں کا فون آیا ہے مجھے، ایسا ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، کہتے جیسے ہی یہ نیوز سنی میں 1 روپیہ صدقہ دے ڈالی اٹھا کو، یہ 1 روپیہ صدقہ، یہاں وہ اس کی لپسٹک دیکھو، 200-300 روپے کی لپسٹک یوز کرتی انہیں، صدقہ دینے کی باری ہے تو یہ 1 روپیہ اٹھا کو دی گئے تھے۔ بھئی نیت تو ٹھیک ہے،
صدقہ کیا ہے؟ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی کنجوسی بھئی نہیں ہے والے اوکے، جن کے پاس ہے سب کچھ رکھو، 1 روپیہ یار تمہاری اتنی بڑی جان کے بدلے 1 روپیہ تمہیں بچائے گا؟ تو لہٰذا صدقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ بولتا ہے نا، اللہ جو بولتا ہے نا اس کے اندر کچھ نہ کچھ رہتا ہے سم تھنگ یار۔ نماز اور صبر، جب بھی کوئی مصیبت ہے جاؤ فوراً 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے اللہ کے سامنے اپنی ساری چیزیں رکھ دو کہ اللہ آج مجھے ایسا ہوا ہے، آج میری اتنی انسلٹنگ ہوئی ہے، اللہ آج میرا اتنا نقصان ہوا ہے، آج میرا اتنا لاس ہوا ہے، آج مجھے اتنے لوگ کیا ہے، آج مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، سم تھنگ جو بھی آپ کی پرابلم ہے، جاؤ اللہ کے سامنے فیس ٹو فیس جا کے بات کرو، اللہ کو بہت پسند آتی ہے یہ چیز۔ میرا بندہ میرے پاس آنا، اس لیے اللہ تکلیف بھی دیتا ہے بندے کو، معلوم ہے؟ جس چیز سے جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے نا اس کو اتنا تکلیف دیتا ہے کہ اللہ جب بندہ مایوس ہو کر اللہ کے پاس جب آتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ یار میرا بندہ میرے پاس آتا ہے، تکلیف میں دوسرے کے پاس گیا نہیں، میرے پاس آیا میرا بندہ، تو لہٰذا صبر کرو اور نماز کے لیے، اور آگے دیکھو اللہ بولتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز ایک بہت بھاری کام، ظاہر سی بات ہے بہت بھاری کام ہے ہی نہیں ہے؟ صبح میں اٹھتے جب ٹھنڈ کا موسم، بیڈ شیٹ اوڑھ لے گرم سوتے رہتے، صبح میں اذان ہوتی رہتی، اٹھنے کا دل کرتا نہیں یار، ہاں؟ شام میں آ کو تھک کو سو جاتے گھر میں، عشاء کی اذان ہوتی رہتی ہے، اب نماز پڑھنا، کھانے کو تو اڑ جاتے لوگ، ایک تو پھر پیٹ میں رات میں چوہے دوڑتے، تو اس کی وجہ سے تو اڑ جاتے، لیکن کیا ہے نماز پڑھنے کے واسطے انسان اتنا بھاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر نماز، کیونکہ اس سے پہلے بولا تھا میں، جب مسجد میں آتے بھی ہیں ہم لوگ تو ایسا لگتا کہ جیسے مچھلی پانی سے نکل کو باہر زمین پر پڑی جیسے تڑپتی رہتی، دیکھو ویسا ہمارے لوگ مسجد میں تو تڑپتے ہیں کہ کب کب باہر نکلتے، کب کب امام صاحب سلام پھرتے، کب کب باہر نکل کو بھاگنا، تو اللہ نے کہا وہ انہا لکبیرہ، بڑا بھاری کام ہے نماز، لیکن الا علی الخاشعین، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا ان کے لیے نماز کوئی بھاری چیز نہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، ان کے لیے کوئی بھاری کام نہیں۔ ذرا امیجن کر کے دیکھو، جس سے ہم محبت کرتے ہیں دنیا میں، اس کا ہر کام ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ سپوز ایک لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے، انہیں کیا بولی انہیں سنتا ہو، وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بات کی چیز ہو، لیکن پہلے ایکسپٹ کر ڈالتا ہے یہاں پر، ہے نہیں سمجھ میں؟ جس سے ہمیں محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہر جگہ جانے کے واسطے ہم ریڈی ہو جاتے، وہ چیز ہم نے اس سے پہلے پسند رہندے نہیں رہندے، ہمیں کیا ہے اسے اپنی پسند بنا لیتے، کبھی ہوتا نا، کبھی دیکھے رہتے اپنا خود ایکسپیرینس ہوا رہا تھا آپ لوگوں کو، بچپن سے کرا رہتا نہیں ایک چیز، سامنے ایک لڑکی خوبصورت لڑکی آ کو بولتا لی یہ میری خواہش ہے، یہ میری ارمان ہے، یہ میرا فیوریٹ کلر ہے، یہ میرا فیوریٹ فلیور ہے، تو کیا بولتا بھائی تمہارا بھی فیوریٹ فلیور ہو میرا بھی وہ فیوریٹ ہے یہاں پر، یار بچپن سے جسے جو چیز تمہیں پسند نہیں تھی، کون کے سامنے ایک لڑکی 4-5 دن کی محبت کی وجہ سے تمہیں سب کچھ، دیکھیے جب دنیا کی معمولی محبت کی بات یہ ہے، جب اللہ سے محبت ہو جائے گی نا یار، کوئی بھی کام تمہیں کیا مشکل نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ بولتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، جن کے دل میں میرا ڈر نہیں ہے، میری محبت نہیں ہے، ان کے لیے تو نماز بڑی بھاری ہے، لیکن جن کے دل کے اندر میری محبت سب کچھ ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے، آرام سے پڑھ لیں گے لوگ نماز، وہ بھی خوشی خوشی پڑھیں گے، ناراضگی سے نہیں۔ یہ ہوگا آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک نماز بہت بھاری چیز ہے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ان لوگوں کے لیے بڑی چیز نہیں ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اب آیت نمبر 46، اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کیونکہ دیکھو بڑا پیارا انداز ہے اللہ رب العالمین کا، یار کیوں ان کے لیے بھاری نہیں ہے چیز، کیونکہ یظنون انہیں یقین ہے، الذین یظنون انہیں یقین ہے، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے اللہ سے ملیں گے، وانہم الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ سپوز آپ مان لو آپ یہاں پر ہیں، آپ کی محبوبہ، کیونکہ میں یہاں پر ہوں نا جامعہ اسلامیہ میں، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لڑکے یہاں پر ہیں جو میرڈ ہیں، جن کی شادی ہو گئی ہے، جب جاتے ہیں نا آخری ٹائم جب یہاں سے نکلنے کا آتا ہے، جب ان کی وائف سے ملنے کا وقت آتا ہے تو بہت خوش رہتے ہیں بیچارے، حالانکہ ایگزام کا اتنا ٹینشن رہتا ہے، اتنا ٹارچر، اس کے باوجود بھی ایگزام ہے آرام سے لکھ لیں گے، کیونکہ اب 2-3 دن کے بعد گھر کو جانا ہے ہمیں، تو خوشی کے اندر کیا ہے بھاری چیز بھی بھول جاتے ہو نا،
وہ بھاری چیز کو بھی ایزیلی کیا ہے سالو کر ڈالتے. اب یہاں پر جسٹ دنیا کے ایک محبت کے لیے اٹریکشن اتنا اتنا کیا ہے کیا بولتے ہیں اسے اٹریکٹ رہتے ہیں نا ایک دوسرے سے, بانڈنگ بہت یہ رہتی ہے, بہت دن ہو گیا مل کر اب مل رہے ہیں, ایک اینگزائٹی, ایک شوق, ایک جذبہ. تو کیا ہے یہاں پر بچے, میں نے لاسٹ ایئر دیکھا ہے اس چیز کو, محسوس بھی کیا ہے میں نے. تو یہ جب دنیا کی ایک معمولی سی محبت کے لیے ہم اتنا مشکل کام بھی آسانی سے جب سالو کر لیتے ہیں یار, تو یہ لوگ جو ہے نا جن کے دل میں اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت ہوتی ہے, بیچارے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم جلد از جلد اللہ سے ملیں گے, جلدی اللہ سے ہم ملاقات کریں گے, ہمیں یقین ہے, اب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اب اس کی طرف لوٹ کر جانے کے واسطے جتنے بھی مشکل کام ہے نا, ہم ایزیلی کیا ہے ہم اس کو کر لیں گے. کیوں, کیا ہے, ہمیں اپنے محبوب سے ملنا ہے, ہمیں اپنے کیا ہے محبت کرنے والے سے جلدی جا کر مجھے ملنا ہے. تو لہٰذا یہ بیچ میں جتنے بھی کام رہتے ہیں نا, بندہ بڑا ایزی کر لیتا ہے. تو محبت کے لیے سب کچھ جائز ہے, سب کچھ, کتنا بھی مشکل کام کیوں نہ ہو, کتنا بھی رسک کیوں نہ ہو, بندہ ایکسپٹ کر لیتا ہے. چیلنج ایکسپٹڈ. ہاں, تو اللہ وہ بولتا ہے ان کے لیے نماز کیوں مشکل نہیں, کیونکہ ان کے دل میں میرے سے ملنے کی چاہت زیادہ ہے دنیا کے مقابلے میں. تو لہٰذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں, اللہ رب العالمین سے محبت کریں, ان سے ملاقات کا جذبہ, شوق ہے کیا ہم ملیں. کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ بہت خوبصورت ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے نا اللہ کا دیدار ہے. جب ایک بار ہم اللہ کو دیکھ لیں گے نا یار, پوری جنت کو ہم بھول جائیں گے, پوری کی پوری جنت کو ہم بھول جائیں گے اللہ کے دیدار کے سامنے. اتنا خوبصورت ہے اللہ. دنیا کی ایک معمولی خوبصورت 4 کلو میک اپ کر کو آتی ہے سامنے سے, اس کے اوپر پورا فلیٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ یہاں. تو ذرا یہ تو دنیا کی ٹیمپرری خوبصورتی ہے, جا کو ذرا منہ دھوتا لی تو چلے جاتی پوری خوبصورتی. وہ ایسی خوبصورتی کے آگے ہم اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں. تو ذرا سوچو وہ اوریجنل بیوٹی اوپر کی, اللہ رب العالمین کی خوبصورتی جب دیکھیں گے نا, پوری دنیا, پوری جنت, تو ایسا لگے گا جنت کیا کہ نہیں معلوم اللہ کے سامنے. بس سمجھ میں. تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہمیں رکھنا ہے. آیت نمبر 46. اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 47. اللہ رب العالمین کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا, جلدی جلدی چلیں گے یہاں سے. اے بنی اسرائیل, سیم ورڈ پیچھے کاپی پیسٹ کرو یہاں پر. اے بنی اسرائیل اذکروا, یاد کرو, نعمتی اللتی, میری اس نعمت کو, انعمت علیکم, جو کہ میں نے تم پر کی ہے, وانی فضلتکم علی العالمین. دیکھو یہاں پر ایک سینٹنس بدل گیا. اوپر کیا تھا, اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم میرا وعدہ پورا کرو, میں تمہارا وعدہ پورا کر دوں. لیکن یہاں پر کیا بولتا ہے اللہ, انی فضلتکم علی العالمین, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. کون سی نعمت, کہ دونوں دنیا پر میں نے تمہیں فضیلت دی تھی. دونوں دنیا پر, مثال کے طور پر ایک یہ دنیا, ایک ہیئر آفٹر, اوپر والی دنیا, دونوں دنیا پر تمہیں فضیلت کیسے ہے. اس سے پہلے بولا میں, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, ایک ہیں اسماعیل اور ایک ہے اسحاق. اوکے, اسحاق سے جتنے بھی نبی نکلے سب کے سب بنی اسرائیل سے. سارے پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام تک, ہمارے نبی سے پہلے تک جتنے بھی پروفٹ آئے سب کے سب بنی اسرائیل سے نکلے. تو ہو گئے نا آخرت کے اعتبار سے فضیلت, سارے نبی ان کو دے دی, علم پورا ان میں اتار دیا گیا, سارے کتابیں, بہت زیادہ کتابیں ان میں اتری, تو آخرت کے اعتبار سے بھی ان کو فضیلت ملی. اور دوسری چیز دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی طاقت سلیمان علیہ السلام کی حکومت. سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہے. اتنی زبردست حکومت اللہ نے جنات کو, چونٹیوں کو, ہواؤں کو ان کے فیور میں کر دیا تھا. اور داؤد علیہ السلام, لوہا مینس جس کو بولتے ہیں نا, پگھلانے کی طاقت, لوہے کو موم کی طرح پگھلا ڈالتے تھے انہوں, اتنی بڑی. اور موسیٰ علیہ السلام کی حکومت آگے پڑھیں گے, موسیٰ علیہ السلام کتنی بڑی طاقت اللہ نے دیا تھا. سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اس سے بڑھ کر پوری دنیا کا جو قبلہ تھا نا, جیسے آج کعبۃ اللہ ہے, مکہ ہے, اس زمانے میں بیت المقدس تھا, مسجد اقصی جو ہے نا, یہ انہی کی تھی. انہی کی کیا ہے, یہودیوں کی تھی, بنی اسرائیل کی تھی مسجد اقصی. اسی کی طرف کیا ہے پھر کر نماز بھی پڑھتے تھے, قبلہ ان کی طرف, پوری دنیا پر حکومت وہ کر رہے تھے, طاقت ان کی طرف, سب کچھ کیا ہے اللہ نے بنی اسرائیل کے قدموں میں ڈال دیا.
سب کچھ ان کے پاس تھا. اسی کو اللہ بولتا ہے کہ میں نے دونوں دنیا پر تمہیں فضیلت، یہ دنیا کو تمہارے خدموں میں ڈال دیا تھا، آخرت کے لیے سارے نبی تمہارے اس میں اتارے، ساری کتابیں تمہاری قوم میں نے اتار دی ہیں. یاد کرو ذرا میری اس نعمت کو. یہاں تک کہ ہمارے نبی بھی پروفٹ بننے کے بعد، نبی بننے کے بعد 16 یا 17 مہینے، 16 اور 17 مہینے بیت المقدس کی طرف کیا رخ کر کے نماز پڑھے. تو سب کچھ اللہ ان کو دے دیا تھا. اسی کو یہاں پر یاد کرا رہا ہے اللہ رب العالمین. اب اس کے بعد اللہ بولتا ہے نعمت دینے کے بعد ذرا سامنے ڈرانا بھی ہے نا. اب جو کرتوت کرتے اس سے بچانا، ان کو بچا کو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے جیسے کرنا ان کو کیسا کیے گا. تو اللہ یہاں پر کیا بولتا ہے اب دیکھو سامنے، وَاتَّقُوا آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. بھئی ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی پرسن کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، نہ ہی کوئی ریکمنڈیشن ایکسپٹ کی جائے گی. دنیا میں ہوتا نا، یا تو انسان کیا کرتا، ایک دوسرے کے کام آتا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا، پرابلم سالو کر لیتا، یا پھر کسی بڑے آدمی کی ریکمنڈیشن لے کو آتا کہ میری پہچان، میری پالیٹکس تک میرا بیک گراؤنڈ، میرے پیچھے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو کام ایزیلی ہو جاتا. یا پھر نہیں تو ولا یؤخذ منها عدل، پیسے دے کو کام بنا لیتے. دنیا میں یہ نہ ہوتا، یا تو ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیتے، آپس میں مل بانٹ کو کیا ہے پرابلم سالو کر لیتے، یا نہیں تو کسی بڑے انسان سے کیا ریکویسٹ کرنے لگاتے، یا پھر نہیں تو پیسے دے کو کام پورا کر لیتے. اللہ تینوں چیزوں کو یہاں پر ذکر کر رہا ہے. دیکھو اللہ بولتا ہے لا تجزی نفس عن نفس، کوئی پرسن کسی پرسن کی ہیلپ نہیں کر سکے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، کسی بھی انسان کی ریکمنڈیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، کسی بھی انسان سے فدیہ لے کر، پیسے لے کر اس کو بچایا نہیں جائے گا. ولا هم ينصرون، نہ ہی کہیں اور سے ان کی مدد کی جائے گی. پورے کے پورے دروازے بند، کلوز. کچھ کس طرف سے بھی کہاں بھی کیا ہے مدد کی امید نہیں رہے گی. لہٰذا اس دن سے ڈرو. اس دن سے مراد ججمنٹ ڈے، آخرت کے دن، حساب و کتاب کا جو دن آنے والا ہے نا، اس دن کے بارے میں بولتا ہے اتنی نعمتیں تم نے دیا ہوں، خوشی میں آکو، پراؤڈ میں، تکبر میں، ذرا اس دن کو بھولو نہ کو. ذرا میرے نبی کو بھیجا ہوں، اس کو ایکسپٹ کرو، تمہاری کتاب میں یہ چیز موجود ہے، ایکسپٹ کر لو، کامیاب ہو جاتے تم لوگ. تو لہٰذا بنی اسرائیل کو بیس بنا کر سارے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ میسج دے رہا ہے. یہاں تو کیسا کہ کام بنا لیتے تمہیں، تمہاری پہنچ ہے، تمہاری معلومات ہے، لیکن وہاں پر کس کی کیا معلومات بھی کام نہیں آتی. آیت نمبر 48. اس کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کیا ہے نا، وہ نعمتیں گناتا ہے یہاں پر. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں بچا لیا، من آل فرعون، فرعون کی پلٹن سے، فرعون کی آرمی سے ہم نے تمہیں بچایا ہے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین پنشمنٹ دیتے تھے، بڑی غلیظ پنشمنٹ تمہیں دیتے تھے. کیا پنشمنٹ تھی وہ؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو تمہارے آنکھوں کے سامنے کاٹتے تھے، انہوں ذبح کر ڈالتے تھے. ویستحیون نساءکم، تمہارے مردوں کو مار کر تمہاری عورتوں کے ساتھ ننگا کھیلا کرتے تھے، ان کا ریپ کیا کرتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ایسی خطرناک بلا سے، ایسی مصیبت سے، اتنی خطرناک چیز سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے. زمانے میں کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ فرعون سنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ کچھ نبیوں کو بنائے گا، کچھ بادشاہوں کو لائے گا، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اس سے بڑے بڑے بادشاہ تھے نا دنیا میں. تو انہیں سن لیا تھا فرعون کہ اللہ لائے گا، اگر انہوں آ گئے تو میری حکومت کو پرابلم، کیونکہ انہیں مانتا نہیں تھا نا مجھے موت آتی، میں مرت ہوں، کیونکہ انہیں اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میرے سے بڑا کون تو اللہ ہے کیا، یہاں کر بولتا تھا انہیں.
تو انہیں کیا ہے، اگر ان کی حکومت میں سے، اگر یہ بنی اسرائیل میں سے اللہ بادشاہ بنایا، کون تو نبی آیا، تو میری سیٹ کو کیا ہے یہاں پر نقصان ہو سکتا ہے، انہیں کو میرا تخت، میرا سٹیج پلٹ کو انہیں بیٹھ سکتا اس کے اوپر، بول کو ایک ٹینشن لگ گئی اسے۔ اس کے بعد کیا کرا انہیں، ایک پوری جماعت کو چھریاں نا، نائف، چھریاں، تلواراں، چاقو، دیکھو پورے گاؤں میں پھراتا رہا، کام بھی کیا ہے، بچے دکھیں دے، مسلمان مردان دکھیں دے، تمہیں کاٹ ڈالو، بچے کام بھی دکھیں دے، تمہیں کاٹ ڈالو۔ اب یہ پوری جماعت پورے گاؤں میں پھرتی تھی، بچوں کیا ہے، کہاں دکھے لے وہ کاٹ ڈالتی تھی، کاٹ ڈالتی تھی۔ اب بڑے جو تھے نا، انہیں اپنے فطری موت مر جاتے تھے، ان کی ایج ہو گئی، عمر ہو گئی، دنیا میں ان کا کھانا پینا ہو گیا، سو دانا پانی جیسی ختم، انسان دنیا سے آؤٹ۔ تو بڑے بڑے لوگ مر جاتے تھے ایسا، لیکن جو پیدا ہونے والے بچے ہیں نا، اب انہوں بھی کیا ہے چل جاتے ہیں۔ اب فرعون کو کیا ہے، ایک پلان آیا، اس کے مائنڈ میں ایک تھاٹ آیا، اگر تمہیں بچیاں کو بھی کاٹ ڈالے، بڑے بھی مر جاتے ہیں، اگر تمہیں بچیاں کو بھی کاٹ ڈالے تو جو ہماری خدمت انہوں کرتے ہیں، جو کھیتی باڑی ہمیں ان سے کرا لیتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر کیا کیا ظلم کر کو اپنا کام نکال لیتے ہیں، اگر پوری قوم بنی اسرائیل مٹ گئی تو وہ کام تمہیں کرنا۔ پھر اسے بولیا، اپنے آدمیوں کو خود بولیا فرعون، اگر انہوں پورے ختم ہو گئے تو تمہیں کاٹ ڈالتے ہیں، دیکھو انہوں ختم ہو گئے تو ان کا کام پھر تمہیں کرنا پڑتا۔ پھر ایک کام کرو، ایک سال چھوڑ ڈالو، کیا ہوا، ایک سال چھوڑ کو، ایک سال چھوڑ ڈالو، پھر نیکسٹ ایئر جیسے آتا وہ سال میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں نا بچے کاٹ ڈالو، اس کے بعد تیسرا سال چھوڑ ڈالو، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ ڈال، چوتھے سال میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو کاٹ ڈال۔ ویسا کیا ہے، اب جس سال چھوڑ ڈالے نا فرعون، اس سال موسیٰ علیہ السلام کی امی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی۔ کس کی پریگننسی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون، ان کی پریگننسی کھڑی ہوئی تھی، وہ سال انہوں پیدا ہو گئے بلا خوف و خطر، بغیر ڈرے کے ان کی ماں ان کو پیدا کری، ان کو جنم دے ڈالی۔ اب آیا وہ سال جس سال کیا ہے کاٹنے کا حکم دیا، اس سال بھی پریگننسی کھڑی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب ڈر ڈر کو میں پریگننٹ ہوں، اب آ جاتی فرعون کی ٹولی، فرعون کی پلٹن آتی، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا کاٹ ڈالتی، بہت ڈر تھا۔ انشاءاللہ پورا واقعہ ڈیٹیل میں ہم سامنے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا ہوا تھا، جیسے بچوں کو دیتے تھے، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم، بچوں کو کاٹ ڈالتے تھے لوگ۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جو عورتیں ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ پورا کھیلتے تھے لوگ، ننگی کر کے عورتوں کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا امیجن کر کو دیکھو، ہمارے گھر والوں کے ساتھ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا کرا تو ہمارے دل پر کیا بیتتی۔ ہاں، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہو کو ہے آلریڈی پاسٹ میں۔ تو اللہ نے کہا کہ اتنی خطرناک چیز سے میں نے تمہیں نجات دی ہے، میں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ آیت نمبر 50، فرقنا مانے پھاڑ دینا، میں نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس میں سے بیچ میں سے رستہ بنا کر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اسی رستے سے جب فرعون بھی آیا سمندر میں، اغرقنا، میں نے اسے ڈبا دیا، میں نے سمندر کے اندر اسے غرق آب کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سمندر کے کنارے کھڑ کو اپنی آنکھیں سے دیکھے تمہیں اس چیز کو۔ ذرا سوچو، پوری زندگی اپنی عورتوں کے ساتھ کھیلتا تھا فرعون، اس کی ساری پلٹنا کو جس کو چاہے سلیکٹ کر لیتی تھی، جس کے ساتھ چاہے کیا ہے اپنی اپنی ضرورت پوری کرتی تھی، اپنا منہ کالا کر کو نکل جاتی تھی، سنکھیا کے سامنے ہوتی تھی یہ چیزاں۔ اتنا زیادہ ظلم کر رہا تھا فرعون، ایسا ظالم جب ہمارے آنکھیں کے سامنے مرتا ہے تو ذرا سوچو یار، ہمارے دل کو، ہمارے آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچتی۔ مرا میرا بیٹا اتنے دن سے ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا، آج انہیں خود مرتا ہے سامنے، ذرا سوچو کتنا ٹھنڈک پہنچی ہوگی ان کے دلوں کو۔ اللہ وہ یاد دلاتا ہے، دیکھو اتنی بڑی پرابلم سے، اتنی کریٹیکل سچویشن سے میں نے تمہیں بچا لیا ہے، تو لہٰذا اس کے بدلے تمہارے آبا و اجداد کو میں نے بچایا ہے، تو ذرا تم میرے نبی کو ایکسپٹ کر لو نا، ذرا میرے نبی کو فالو کر لو نا، ذرا میری قرآن کو تم اپنی زندگی میں لا لو نا۔ اللہ اسی چیز سے بیان کر کے ہے، بنی اسرائیل کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 50، اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 51 میں اللہ بولتا ہے، اب اتنی خطرناک قوم تھی، دیکھو اتنی بدتر قوم۔ اب آیت نمبر 51 میں دیکھو اللہ کہتا ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ کیا کہ بھائی 40 دن اپنی قوم کو چھوڑ کر ہمارے پاس آؤ۔
ثم اتخذتم العجل، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات سن کو 40 دن کے واسطے نکل گئے، تو جب فرعون جو ڈوب گیا تھا، دیکھو ڈوبنے کے بعد بہت سارا سونا چاندی ان کو مل گیا تھا، کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ غلامی کی زندگی گزارتے تھے، جب پوری فرعون کی پلٹن کو، پوری آرمی کو، پورے لشکر کو اللہ جب ڈبا کو مار ڈالا، تو اس محل کا سارا سونا چاندی جو بھی تھا سب ان کے آپس میں بڑھ گیا۔ اب ان لوگ ہم پورا اٹھا لے گئے وہ سب سونا چاندی۔ اب آنکھوں جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہ تشنا جب چرواہا بکریاں کو چھوڑ ڈالا، تو کون کو کنٹرول کرتا ہے؟ ایک بکری ادھر جاتی ہے، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ان کو گائیڈ کرنے والا کون بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تو ان میں ایک آدمی تھا سامری، بڑا جادوگر، بلیک میجک یہاں سے چایا، دیکھو بولتے نا کالا جادو، بلیک میجک یہاں سے چایا ہو۔ یہاں پر تو اس کا نام ذکر نہیں کرے اللہ، سورہ طٰہٰ میں یہ پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ بیان کرا ہے۔ ایک جادوگر تھا سامری، انہیں کیا کرا معلوم؟ پورا سننا جمع کرا، جمع کر کو چاندی سب کو پگھلایا، پگھلا کو ایک بچڑا بنایا، ایک گائے کا بچہ بنایا۔ وہ ذکر کرتا ہے اللہ، ثم اتخذتم العجل، تم نے کیا ہے گائے کے بچے کو بنا لیا، من بعدہ، میں یہاں سے جانے کے بعد، یعنی اللہ نے آپ کو فرعون کے عذاب سے بچا لیا، بچانے کے بعد مجھے 40 دن کے لیے اپنے پاس بلا لیا، تو اسی پیریڈ کے اندر تم نے کیا ہے ایک گائے کے بچے کو بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اس کی پوجا کرنے لگے، اسی کو اپنا خدا ماننے لگے، اور تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے، اللہ ایک ایک اس کو بھی کیا ہے کسی کو ایک پوائنٹ کو بھی چھوڑا نہیں اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کیسا گئے، ٹائم سے پہلے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ بڑا اچھا بات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، بڑا مزہ آتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ کے اندر اس کو، لیکن یہاں پر بس شارٹ میں دیکھ لو کہ اچھا چلے گئے تو بچڑے کو، وہ کیسا تھا؟ ادھر بھی اندر دیکھا تو انتڑیا نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی کھوکھلا، لیکن جیسی اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی ایک عجیب ٹائپ کی آواز نکلتا تھا وہ۔ تو بنی اسرائیل کے سامنے ایک ہو گیا نا کہ میجک، تو انہوں نے کیا ہے دیکھ کو اسی کو اپنا خدا مان لیا۔ موسیٰ تو چلے گئے، اب انہیں سامنے ہے ہم نہ بول کو اسی کو خدا مان لیا، اسی کی پوجا کرنا اسٹارٹ کر ڈالی، جیسے آج ہمارے لوگ اللہ کے نبی نے ہے نا، یہ درگاہ کو گئے، وہ درگاہ کے پیر کو اپنا سب کچھ مان لیا، ان کے سامنے جھک گئے، وہ درگاہ گئے، بندے نواز کہتے، اجمیر شریف کہتے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کو اپنے ماتھے ٹیک ڈالتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگاں بھی ایسے تھے، جہاں کو کیا ہے موسیٰ جاتے ہیں نا ایک بچڑے کو لا کو پوجا کرنا اسٹارٹ کر ڈالے اور ظالم بن گئے۔ آیت نمبر 51 ہو گیا نا، اب آیت نمبر 52 اللہ کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، چلو ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد، یعنی بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیسے معاف کرے؟ سامنے آتا وہ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، آیت نمبر 53، وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، آتینا ہم نے دی، موسیٰ کو الکتابہ کتاب، والفرقان اور معجزے، معجزہ بولتے ہیں ایسی چیز کو جو انسان کی سوچ سے سمجھ سے الگ ہو، ایک انسان کے لیے امپاسبل ہو، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ جیسا کہ ان کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی کتنی پاورفل ہے سامنے معلوم ہوتا، اور ان کا ہاتھ جیسی انہوں اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے پورا ہاتھ چمکتا تھا۔ ہے بات سمجھ میں؟ ایسے عجیب عجیب اللہ کیا ہے ایسی چیزیں جو ایک عام انسان سے ہٹ کو رہتے نا، وہ نبیوں کو دیتا تھا تاکہ لوگ جلدی اٹریکٹ ہونا ان کی طرف اور ایمان لانا بول۔ تو اللہ کیا ہے فرقان، جو فرقان بولتے ہیں حق اور باطل کے بیچ میں تمیز کرنا، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کو فرقان بولتے ہیں۔ تو اللہ کتاب دیا توریت، اور دوسری چیز کیا فرقان اللہ دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ موسیٰ کو ایز اے نبی ایکسپٹ کر کے، موسیٰ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان کر کے تم سیدھے رستے پر آ جاؤ، اس لیے اللہ نے فرقان دیا اور کتاب دیا۔ کتاب مینس تورات، اور فرقان کا مطلب ہے یہاں پر معجزے۔ یہ آیت نمبر 53۔ اب اس کے بعد کتاب بھی لے لیے، فرقان بھی لے لیے، اب آئے دیکھو موسیٰ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، آکو اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم، اللہ نے مجھے انفارم کر دیا ہے کہ تم نے اپنے آپ پر ظلمتم انفسکم، اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا ہے۔
कैसा जुल्म करे, बित्तिखादिकुमुल इजला, एक बछड़े को, एक गाय के बच्चे को अपना खुदा मान करके, अपना माबूद मान करके, उसके सामने झुक करके तुमने अपने आप पर जुल्म किया है। अभी थोड़ा भी टाइम हुआ नहीं, उस बदतर दुश्मन से अल्लाह तुमने नजात दिया, जर्री भी अक्ल नहीं है क्या तुम ना? उस अल्लाह की इबादत करने के बजाय जर्रा क्या छोड़ को चले गया 40 दिन के वास्ते, तुम ना 40 दिन सबर कर सके नहीं तुम्हें? किसी को पकड़ ले को उसके अंदर क्या है ला को तुम्हें पूजा करना स्टार्ट कर डाले, तुमने अपने आप पर जुल्म किया है। फतूबू, चलो अल्लाह से तौबा करो, इला बारीकुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है, बारी माने पैदा करने वाला, फतूबू तौबा करो, इला बारीकुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है उससे माफी मांगो, फक़तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ने क्या कहा, माफी मांगने का तरीका क्या है, अपने आप को कत्ल कर डालो। गई पूरा। तुमने बछड़े की पूजा की है तो तुम्हारी तौबा अगर एक्सेप्ट होना तो क्या करना, अपने आप को कत्ल कर डालो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऑर्डर आ गया। उसके बाद फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। फ़ज़ालिका खैरुल लकुम, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारीकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि तुम अपने आप को कत्ल कर लो, ये ये क्या है, तौबा एक्सेप्ट होने का एक तरीका है, बेशक तुम्हारा रब माफ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। अब यहाँ पर तफसीर में बड़ा बेहतरीन वाक़या है इसका, कैसा कत्ल कर लिए, जर्रा खोद के वास्ते लाइट्स ऑफ, पूरा अंधेरा छा गया वहां पर, सब जितने भी लोग हम पूजा करे थे ना, सब घुटने के बल बढ़ गए, घुटने के बल बढ़ गए, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, नेल्स डाउन बोलते हैं ना, नेल डाउन, अपने घुटने के ऊपर बैठ गए, अंधेरा हो गया। बाकी के लोग क्या है, अपने हाथा में तलवार ले लिए, अपने आप को ऐसा ऐसा कत्ल करना स्टार्ट कर डाले। वो अंधेरा थोड़ी देर था, उसके बाद अचानक लेट आ गई, पूरा उजाला हो गया। देखा कि 70,000 लोग ऑन द स्पॉट चले गए। कितने लोग? 70,000 लोग उसके उस अंधेरे के अंदर क्या है, कत्ल कर दिए गए। उसके बाद अल्लाह बोला कि बस करो। नबी बोल रहे, अल्लाह अगर ऐसी पूरी कौम कत्ल कर ले को मर गई तो बनी इसराइल खत्म हो जाते, अल्लाह तेरी इबादत कौन करता अल्लाह? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि भाई बस, जितने लोग जान की कुर्बानी देने उतने लोग खींच बस, उसके बाद सारे लोगों के मैं माफ कर डाल दूं, छोड़ो। क्या बोलता है अल्लाह, इतने लोग चले गए, ओके एक्सेप्ट, और सारे लोगों को माफ कर डाल दूं, फताबा अलैकुम, मैंने सबकी तौबा कबूल कर ली, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, मैं तौबा कबूल करने वाला भी हूँ और रहम करने वाला भी हूँ। अब अल्लाह बोले मूसा अलैहि सलाम को, भाई तुम्हारे रिलेटिव्स यहाँ कत्ल हुए बोल को गम करो न को, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो हमारे पास जिंदा हैं, उनको शहीद का मर्तबा देता हूँ मैं। क्या बोलता है अल्लाह, वहां तो मर गए, छोड़ो ना, बुतों की पूजा कर को अपनी जान मेरे वास्ते कुर्बान कर डाले, जर्रा भी गम करो न को, मैं क्या है शहीद का मर्तबा उनको देखो, मेरे पास खिलाता भी हूँ, पिलाता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। अल्लाह क्या है, वो तसल्ली देखो, उनके गम को दूर कर डाला। किनको? देखो मूसा अलैहि सलाम के कौम वाले हैं। अब अभी इतनी बदतर कौम है, सामने से देखो, ये एक इंसिडेंट हुआ, दूसरा बछड़े की पूजा, फिर उसका पनिशमेंट मिल गया, साथ में और एक फिर को बत, जर्रा टाइम भी गुजरता नहीं था, इनको सबर आता नहीं था, ऐसा भी कर को अल्लाह को, अल्लाह की नाफरमानी करने पोतरते थे। हाँ, वो हो गया। कि अब आयत नंबर 55, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वइद कुल्तुम या मूसा, मूसा जब तुमने कहा, अय मूसा, लन नुमिन लक हत्ता, क्या हुआ था मालूम? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि भाई 70 बड़े बड़े लोगों को तुम एक जगह रख लो, बनी इसराइल के चुन को, वो 70 लोगों को लेको कोहे तूर के पास आना, जहां पर अल्लाह बात करता था मूसा अलैहि सलाम को, वहां पर लेको आना 70 लोगों को। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह की बात, अल्लाह का ऑर्डर मान को 70 लोगों को लेकर उस जगह पर चले गए। जाने के बाद क्या हुआ, ये लोग हम बोलते हैं लन नुमिन लक हत्ता, ऐ मूसा हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। वईद कुल्तुम, कौम वालों ने कहा, या मूसा, अय मूसा, लन नुमिना, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, लका तुझ पर, हत्ता नरल्लाह, यहाँ तक कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, उस वक्त तक हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। जहरतन फाखजतकुम अस्साइकतु व अंतुम तंजुरून, जब वो लोग अपनी बात पर अड़ गए, जिद करने लगे, तो आसमान से खतरनाक चीख आई, एक बिजली आई, फाखजतकुम अस्साइका व अंतुम तंजुरून, ऑन द स्पॉट सब के सब मर गए। तुम देख रहे थे, वहां पर आसमान से आवाज आई,
آسمان سے خطرناک بجلی آئی، ایک عجیب ٹائپ کی آواز ہے جس کو تمہارے کان برداشت نہیں کر سکے، تم بے ہوش ہو کر وہیں پر مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سٹارٹ ہو گیا، اللہ پوری قوم میں سے انوش بڑے لوگ تھے سب، چن چن کو اٹھا لے گایا، قوم کے لوگ اب بھی میری بات مانتے نہیں، کتنا بولے تو بھی انہوں ایسا کہ ان کو مٹار کو کیسا کہ کر کو بلا لے گایا، اللہ اگر تو بھی ان کو مار ڈالا، اگر میں خالی ہاتھ گیا ان کے پاس، اب تک تو ایک ہوپ تھا، اب وہ ہوپ بھی ختم ہو گیا، اللہ ان کو کیسا بھی کر کو اللہ ان کو زندہ کر دا۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کیا، سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب اللہ بولتا دیکھو ثم بعثناکم من بعد موتکم، آیت نمبر 56، میں نے موت دینے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا، ثم بعثناکم، ہم نے لوٹا دیا، من بعد موتکم، تمہیں مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ اب تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اتنا سب کچھ اپنے آنکھیں سے دیکھنے کے بعد تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اس کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین کیا کرا ہے ان کو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، یہ لوگ کیا ہے، فرعون کے سے بچ کر جیسے ہی کوہ طور پر آئے تھے، تو کوہ طور کے پاس ایک وادی ہے جس کو وادی سینا بولتے، جس کو وادی تیہ بولتے، اس کو وادی سینا، وادی تیہ، یہیں پر کیا ہے لوگ، ان لوگوں کا بسیرا تھا، یہیں پر لوگ اسٹے کیے ہوئے تھے، تو بہت زیادہ دھوپ پڑتی تھی وہاں پر، کیا ہے، دھوپ بہت زیادہ تھی، تو اللہ نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر ابر کو لا کے ہولڈ کر دیا، ابر کو لا کے ہم نے تم پر رکھ دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے کھانے پینے کے لیے ہم آسمان سے جنت سے من اور وسلویٰ، یہ جنت کے فوڈ کا نیم ہے، جنت کی کھادیوں کا نیم ہے جس کو مننا وسلویٰ کہتے ہیں، من بولتے ہیں یہ چیز نا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو ہم مشروم کھاتے، دیکھو جس کو ہم خدرتی بولتے جو جنگل وغیرہ میں اگتی ہے نا، یہ بھی کیا ہے، من کا ایک آئٹم ہے، جو من ذکر کیا نا اللہ مننا، اس میں کا ایک آئٹم کیا ہے، مشروم، جس کو کھمبی بولتے ہیں، مشروم بھی ہے، نبی نے کہا وہ اس کا پانی کیا ہے، شفاء للعین، آنکھوں کے لیے شفا بھی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا، مننا جو اترتا تھا ان لوگوں کے اوپر آسمان سے، اس میں کی ایک چیز ہے مننا، کچھ لوگوں نے کہا کہ شہد تھا، شہد کی جیسی ایک چیز جو جیسا گوند رہتا نا، اس کی طرح ایک چیز تھی، اگر کھانے کی چیزوں میں ملاؤ تو کھانے کی چیزیں بن جاتی تھی، اگر پینے کی چیزوں میں ملاؤ تو پینے کی چیز بن جاتی تھی، جیسا چاہے بنی اسرائیل اس کو یوز کرتے تھے، یہ ہوا مننا، اور وسلوہ جو ہے ایک پرندے کا نام ہے، جو چڑی جانتے ہیں نا، چڑیا جس کو بولتے ہیں، اس سے بڑا تھا، کبوتر جانتے ہیں نا، کبوتر کے ٹائپ کا تھا، جس کو بولتے ہیں سلوا، تو ہر دن کیا ہے، بہت سارے پرندے آتے تھے جس کو ہم لوگ بٹیر بولتے ہیں، بٹر، تو شاید آپ لوگ بھی کھائے ہوں گے، تو وہ پرندے کیا ہے، بہت سارے پرندے آتے تھے وہاں پر، تو بنی اسرائیل کیا ہے، ان پرندوں کو پکڑ کر کاٹ کر ذبح کر کے پکا کے ان کو کھاتے تھے، تو یہاں پر بہت بہترین غذا کیا ہے، ان کو بہت طاقتور غذا اللہ رب العالمین آسمان سے بھیجتا تھا، ہر دن صبح صادق سے لے کو سورج نکلنے تک یہ رزق رہتا تھا وہاں پر، اسی ٹائم میں جا کے لوگ لے کو چن لے کو پورے دن کا کھانا لے کو آ جاتے تھے، اور پورا دن جتنا ہوتا تھا اتنا، مطلب اس کا جو ایکسپائری ڈیٹ تھا 21 دن کا ہو، بات ایک دن سے زیادہ اگر کھانا لے لے تو کھانا کیا ہے، ایکسپائر ہو جاتا تھا، سڑ جاتا تھا کھانا ہو، تو ان لوگ کیا کرتے تھے، پورا دن کا کھانا لے لیتے تھے، اس کے بعد وہ کھانا چل جاتا تھا ایسا، تو جب جمعہ کا دن آتا تھا تو 2 دن کا کھانا لیتے تھے، کیونکہ ہفتے کے دن لوگ لینے آتے نہیں تھے، ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن تھا، اس دن اللہ ان کو شکار سے بھی منع کرا تھا، سب کچھ، تو وہ لوگ عید مناتے تھے تو جمعہ کے دن ہفتے کے دن کا بھی لے لیتے تھے، تو وہ کھانا رہتا تھا، ٹھیک ہے، تو باقی دنوں کے لیے ایک ہی دن کا کھانا ہو، ایکسپائر ہو جاتا تھا ایک دن کے بعد، تو اس کو بولتے ہیں مننا وسلوا، تو اللہ ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کر ڈالا، وادی تیہ میں بھٹکتے تھے نا ان لوگ، تو اس کے بعد کیا ہو گیا، کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ میں نے پاک چیزیں از اے رزق، رزق کے طور پر جو جو پاک چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں تم کھاؤ، وما ظلمونا، ظلم مت کرو، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، دیکھو وما ظلمونا، ہم ظلم نہیں کرتے تمہارے اوپر، اللہ کیا بولتا ہے، وما ظلمونا، ہم اپنی طرف سے 1% بھی ظلم نہیں کرتے تمہارے اوپر، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن تم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے
तुम खुद अपने आप पर, अल्लाह अल्लाह इतनी अच्छी नेमतें तुम्हें खिलाता है, जन्नत की चीजें उतार को तुम्हारे सामने रखता है, उसके बावजूद भी तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, अपने आप को पनिशमेंट में डालते हो, अजाब में डालते हो। मैं जुल्म नहीं करता हूँ, तुम्हें खुद अपने आप पर जुल्म कर लेते हो। देखिए उस मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 साल तक भटकते रहे लोग, 40 ईयर्स। क्यों भटकते रहे बोले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क्या है, जैसी वहां से लोग नजात पा लिए, सीधा अल्लाह क्या बोला, बैतुल मकदिस की तरफ जाओ। सामने की आयत में बोलता देखो, वइद कुल्ना दुखुलू हादिहिल क़रया, भाई इस खरिये के अंदर दाखिल हो जाओ। इस खरिये के अंदर दाखिल होना है, बैतुल मकदिस के अंदर, वहां से नजात पाले को है, तो दाखिल हो जाओ। फकुलू मिनहा हैसु शि'तुम, वहां जाको बैतुल मकदिस में जैसा चाहे रहो, जैसा चाहे खाओ पियो, रगदन जैसा चाहे। और जाते जाते एक काम करो, वदखुलुल बाबा सुज्जदा, सजदा करते हुए जाओ अंदर, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, सजदा करते हुए जाओ। वक़ूलु हित्ततुन, और हित्ततुन बोलते हुए जाओ। हित्ततुन एक लफ्ज है जो गुनाहों की माफी के लिए यूज होता है। अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर बोल को तुम निकलो वहां से, नगफिर लकुम खतायाकुम, तो मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। जितनी भी तुमने मेरी नाफरमानी की थी, सारी नाफरमानियों को मैं माफ कर दूंगा। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, नेक काम करने वालों की नेकियों में हम ऐसे ही इजाफा करते जाएंगे, हम ऐसे ही उनकी नेकियों को बढ़ाते जाएंगे। बस तुम्हें करना क्या है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, सजदा करते हुए तुम्हें उस मकाम के अंदर दाखिल होना है। यहाँ पर देखो खरिया जो है ना, हादिहिल करिया, इस गांव के अंदर, इस गांव से मुराद यहाँ पर बैतुल मकदिस है। और क्योंकि सूरह माइदा के अंदर और डिटेल में मिलेगा आपको ये चीज, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ पर दाखिल होने के लिए जब आए, तो इससे पहले कैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सजदा करते हुए दाखिल हो, तो ये लोग यहाँ पर भी अल्लाह की नाफरमानी, सजदा नहीं करे। कैसा दाखिल है मालूम, नीचे बैठ को पैर लंबे करे, बैठ को पैर लंबे कर को ऐसा घसले घसले को गए अंदर। सपोज नीचे बैठ गए, जमीन के ऊपर बैठ को पूरे पैर सामने की तरफ स्ट्रेच ऐसा लंबे करके ऐसा घसते हुए सामने दाखिल हुए। अल्लाह बोले सजदा करते हुए जाओ, बोले तो घसते हुए अंदर दाखिल हुए। और दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हित्ततुन बोलने को जाओ, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर। इन लोगों हित्ततुन के बजाय दूसरा वर्ड क्रिएट कर लिए, यहाँ पर भी अल्लाह के नाफरमान, जैसा अल्लाह बोलता उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर डाले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा गुस्सा आ गया। 40 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, इन लोगों को मकाम तीह में, वो वादी सैना में भटकाता रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को। देखिए आगे, और दूसरी चीज, वो साथ में भी ना इतना बेहतरीन इंतजाम अल्लाह ने किया है। देखो यहाँ पर वकील लहम, और सामने क्या है देखो, आयत नंबर 59, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, लेकिन तुम लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया। कैसे, फबद्दला, तुमने बदल दिया अल्लाह के कौल को, कौलन, अल्लाह की बात जो अल्लाह हित्ततुन बोला था, वो हित्ततुन को चेंज कर को दूसरा वर्ड तुम्हें वहां पर बोलते हुए गए, ये बोल को तुम्हें अपने ऊपर जुल्म करे। क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, अंजलना, हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, रिजज़न, बीमारी को, ताउन की बीमारी, टीबी की बीमारी बोलते देखो, वो बीमारी अल्लाह इनके ऊपर डाल दे रहा है। मिनस समाई, आसमान से, आसमान से उतरती हैं बलाएं, याद रखो। बलाएं मुसीबतें कहाँ से उतरती है, आसमान से उतरती हैं। अल्लाह के नबी ने बाकायदा एक हदीस में बयान किया, जब भी आप रात में सो ना, सोने से पहले अपने बर्तन को खुला छोड़ को सोना। अगर तुम्हारे पास ढकने के वास्ते ढक्कन नहीं है, तो एक काड़ी रहने बिस्मिल्लाह बोल को उसके ऊपर रख डालो, क्योंकि एक ऐसी रात है जिसमें सिर्फ बलाएं उतरती हैं। तो लिहाजा आसमान से बीमारी उनके ऊपर उतरी थी, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो लोग फासिक बन गए थे ना, अल्लाह की नाफरमानी पे उतर गए थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, उन पर बीमारी उतार दिया था। और 40 साल तक मकामे का वादी तीह में उनको भटकाता रहा, धूप में भटकते रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर रहम करके क्या है, उनके ऊपर बादल को लाके होल्ड कर दिया। गमाम बोलते हैं ऐसे बादल को जो दूसरे बादल से बिल्कुल हटके रहता, अबर, जो दूसरी अबरों से बिल्कुल हटके, ठंडी अबर, गमाम किसको बोलते हैं, ठंडी अबर को बोलते हैं। उसको लाके अल्लाह क्या है, बेचारे मेरे बनी इसराइल, मेरी उम्मती, मेरे बंदे बोल को अल्लाह ला को उसको वहां पर होल्ड कर दिया। उसके बाद अब पानी पिए, खाने के वास्ते तो मन्ना वसल्वा उतरता था,
اب پانی پینا ہے ان کو، اب پانی کی پیاس۔ موسیٰ نے کہا، آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگی۔ استسقاء مانے پانی طلب کرنا۔ دیکھو نماز استسقاء بھی ہے، نماز استسقاء کب پڑھتے ہیں؟ جب بارش بالکل نہیں اترتی، بارش کے موسم میں بھی جب بارش نہیں آتی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی کیا ہے ہمیں حکم دیے کہ تم جنگل میں جا کر استسقاء کی نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے بارش طلب کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کرے۔ بھائی جنگل میں کہاں سے کون سا ٹیپ ملتا، کون سا نل ملتا، کیا ملتا تمہارے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اپنی قوم کے لیے پانی طلب کرے۔ فقلنا، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا، اضرب مار، بعصا کا، تیرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے نا، جو عصا، اس کو مار۔ کہاں پر؟ الحجرہ، پتھر پر۔ جیسی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لکڑی لے کو پتھر پہ مارے، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس سے کیا ہے 12 چشمے، 12 ٹیپ، 12 نل نکل گئے، 12 جگہوں سے کیا ہے پانی آنا شروع ہو گیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ان میں کا ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے اپنے ٹیپ کو پہچان لی، اپنے اپنے نل کی طرف جاتے تھے، پانی پیتے تھے، واپس بھر لے کو آتے تھے۔ کلو، کھاؤ، منہ وسلوى، آرام سے کھاؤ، وشربو، اچھا پیو، پتھر سے جو پانی نکلتا ہے پاک صاف پانی، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں اب تو فساد کرو نہ۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تم نہ دیتا ہوں، ایٹ لیسٹ اب تو میری نافرمانی کرو نہ کو، اب تو زمین کا ماحول خراب کرو نہ کو۔ تو اللہ دیکھو کھانے کے واسطے کھانا دیا، پینے کے واسطے پانی دیا، اور آسمان کے اوپر ابر کو لا کے ہولڈ کر دیا ان کے واسطے۔ اور دوسری چیز اب بچے کیا؟ کپڑے۔ ان میں جو بچہ تھا نا، کپڑے بھی ان کے پرمننٹ کر دیے اللہ رب العالمین نے۔ جیسی بچہ بڑھتا رہتا ہے نا، آٹومیٹک اس کے کپڑے بڑھتے رہتے، ہے بات سمجھ میں؟ جیسی بچے کی ایج بڑھتی رہتی، ووچ کپڑے اپنے آپ بڑے ہوتے رہتے، اور میلے بھی ہوتے نہیں تھے کپڑے ہو۔ اتنی دھوپ میں، اتنے اس میں بھی کیا کپڑے میلے تک ہوتے نہیں تھے، ان کے بدن بھی میلے ہوتے نہیں تھے، اپنے آپ کپڑے بڑھتے جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ نعمت بھی انہیں دیتی تھی، یاد رکھو اتنی بڑی نعمت ہے یار۔ آج نا ہمارے آدھے پیسے ہمارے کپڑے میں جاتے، کتنے فنکشن آج ہمارے رہتے نا، منتھ میں 15 دن ہم فنکشن میں جاتے ہمارے، ہاں اس کا عقیقہ، اس کی منگنی، اس کی شادی، اس کے بیٹے کا نکاح، ہمارے ماموں کے گھر میں دعوت ہے، انہوں سعودی سے ہے، انہوں دبئی سے ہے، آپ کو اچانک پورے فرینڈس کو انوائٹ کر کو ہے۔ اب وہی یہاں پر اچکاتی ہسبینڈ کو، اب مجھے ساڑی ہونا، ہمارے ماما کے فنکشن میں جانا، مجھے 90 کپڑے ہونا، مجھے 90 بنگڑیاں ہونا، مجھے 90 چپلا ہونا، ہے نہیں ہے؟ پورے اکثر پیسے ہمارے اس کے اندر ہی ضائع ہو جاتے۔ تو لہٰذا ذرا امیجن کر کے دیکھو کتنی بڑی نعمت اللہ نے انہیں دیا تھا کہ یہ کس کپڑے کبھی گندے نہیں ہوتے تھے، کبھی میلے نہیں ہوتے تھے، عمر کے ساتھ ساتھ وہ کپڑے بھی ان کے بڑا کرتے تھے۔ کتنی نعمتیں تھیں نا اللہ کی ان کے اوپر، ہاں اللہ کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی نا اس وقت، اور سامنے سے پتھر سے پانی نکلتا تھا ان کے واسطے، اور ہر ایک کے لیے لڑ لیے نہیں جیسا 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فرعون سے بچ کوئے تھے نا، 12 گاؤں تھے، تو اللہ ہر گاؤں کے لیے ایک ایک نل فکس کر دیا، اپنے نل سے لوگ جا کر پانی پیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی ان پر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ 60 آیتیں ہو گئی، ایک آیت بچی ہوئی ہے انشاءاللہ، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا، قوم کے لوگوں نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے بھائی، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، یہ کس کھانا کب تک کر کھاتے ہمیں؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے کے اوپر، علی طعام واحد، واحد مینس ایک، فدع لنا، اپنے رب سے دعا کرو، فدع لنا ربک،
تمہارے رب سے دعا کرو، کیا کر کو یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، زمین میں سے، من بقلہا، سب سے پہلی چیز ترکاری ویجٹیبل، وقثائہا، کنکڑی، کھاتے نا ہم لوگ کنکڑی، وہ ہاضمے کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، جب بھی بریانی رہتی ہے وہ ساتھ میں کاٹ کو رکھتے، ایک تو یہاں دبا کھا نا، وہ کھا کو ہضم بھی کر لینا، بعد میں اور ایک بار کھانا بول۔ تو پہلے کیا ہے ویجٹیبلز، دوسرا وقثائہا کنکڑی، وفومہا گیہوں، وحدسیہا مسور کی دال، وبصلہا پیاز، یہ ساری چیزیں اگا کر کو بول تمہارے اللہ کو، اپنے رب سے دعا کرو اے موسیٰ۔ تو موسیٰ نے جب ان سے سنا، قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کتنی بدتر قوم رے تمہیں، اتنا زبردست کھانا آسمان سے اللہ دیتا ہے بغیر محنت کے، بغیر کیا بھی کرنے جیسا، پھکٹ میں ملتا ہے، اتنا بیسٹ کھانے کو تمہیں اتنا چپ کھانا چاہتے ہیں کیا اللہ سے؟ وہ اتنا بیسٹ کھانے کے بدلے، اتنے اچھے کھانے کے بدلے اتنا خراب کھانا اللہ سے تمہیں مانگتے ہیں کیا؟ ریپلیسمنٹ کے طور پر، ریپلیسمنٹ ذرا اچھا بھی مانگے نہیں، پورا لو کلاس کی ساری کیٹیگری تمہارے اندر ہے، اتنا بزنس ٹریٹمنٹ تم نہ دیتے ہیں تو بھی، اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ تم نہ ملتا ہے تو بھی، یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہم نہ تھوڑے لوگ دیکھے رہتے، اے جا بھائی وہ زندگی بہتر، کانا نہیں سر کا سونے کا، حاصرہ نہیں سر کا زمین کے اوپر سونا، ہاں بڑے لوگوں کو اس سے زیادہ انسیت ہوگی رہتی ہے، ان کو اے سی برداشت ہوتی نہیں، بڑے بڑے گدے پر نیند آتی نہیں ان کو، تو بڑا غصہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ سے دعا کرے نہیں، اہبطوا مصر، جاؤ کون سی تو گاؤں میں مرو جا کو، کون سے تو گاؤں میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تمہیں پوچھتے ہیں نا وہ ساری چیزیں مل جاتے وہاں پر، کون سے بھی گاؤں میں جاؤ، ہاں کھیتی باڑی کرتے رہتے، تم نے پیاز بھی ملتی، دال بھی ملتی، چاول بھی ملتا، کنکڑیاں ویجٹیبل سب مل جاتے، جاؤ کھاؤ کو مرو جا کو آج تمہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پر دلندراگی، ذلت، رسوائی، دلندراگی کو ان پر مسلط کر دیا، والمسکنہ، اور غریبی کو، محتاجگی کو، ایک ایک لقمے کو ترسے سر کا اللہ ان کو بنا ڈالا پھر۔ ایک تو جب تک فرعون کے ساتھ تھے نا، مظلومانہ زندگی گزارتے تھے، صبح و شام ٹارچر کرتا تھا، ان سے کھیتی باڑی کراتا تھا، اناج اگاتا تھا، ویجٹیبلز پوری محنت انہوں کرتے تھے، ووچ کھاتے تھے، دال چاول ووچ کھاتے تھے نا، ووچ مانگے اللہ سے پھر اللہ وہ مظلومانہ زندگی چھوڑا کو اچھی رچ لائف دیا، تو مجھے وچ ہونا کر کو بولتے نا، جاؤ تمہاری سوچ کتا بول کو اللہ دوبارہ کیا ہے ان کو وہ ریپلیسمنٹ کے طور پر پرانی زندگی دے دیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے انکار کی وجہ سے کیا ہے اللہ رب العالمین کا غصہ ان پر نازل ہوا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، ایک تو اللہ کے آرڈر کی نافرمانی، اور دوسرا نبیوں کو قتل کرتے تھے لوگ، بغیر حق، بغیر کسی ریزن، بغیر کسی سبب کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے ہی شہید کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی کا جب آخری وقت تھا نا، جب انتقال ہو رہے تھے اللہ کے نبی سکرات کی حالت میں، اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اے عائشہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے اس درد کا، اس زہر کا اثر، اس زہر کی تکلیف میں نے اپنی پوری زندگی برداشت کی ہے، جو زہر کے یہودیوں نے مجھے خیبر کے موقع پر دیا تھا۔ خیبر میں جب اللہ کے نبی کو زہر دیا گیا تھا تو نبی اپنی آخری سانس جب لے رہے تھے، اس وقت حضرت عائشہ سے کہہ رہے کہ اے عائشہ، میں نے اپنی پوری زندگی اس زہر کے اثر کو محسوس کیا ہے، اور اب بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری دل کی رگ کٹ گئی ہے۔ تو ان یہودیوں نے ہمارے نبی تک کو نہیں چھوڑا ہے زہر دے کر۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی زہر کی وجہ سے آج میری دل کی رگ کٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی جان چلی گئی۔ تو بغیر کسی ریزن کے لوگ کیا، بنی اسرائیل اتنی بدتر قوم کہ اللہ اتنا نوازنے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی، تو اللہ نے کہا یقتلون النبیین، میرا غصہ ان پر نازل ہوا ہے، محتاجگی، ایک ایک دانے کو ترسنا ہے لوگ ابھی، کیونکہ ایک تو میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، دوسرا میرے نبیوں کو بغیر کسی ریزن کے قتل کر رہے ہیں، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ جو قوم تھی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تھی، ایک لمٹ کراس کر چکی تھی یہ قوم نافرمانی کے اندر، تو لہٰذا آج یہیں تک ہمیں پڑھنا تھا، آیت نمبر
40 سے آیت نمبر 61 تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے اندر خلاصے کے طور پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل جو اللہ کے نبی کے زمانے کے تھے انہیں یاد دلایا کہ تمہارے باپ داداؤں کو اتنی خطرناک سچویشن سے میں نے نکالا ہے، تمہارے ساتھ میرا کمٹمنٹ بھی ہوا ہے کہ تم میرے نبی کو فالو کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، تو اس کے بدلے میں دنیا بھی تمہیں اچھی کروں گا، آخرت میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کی چیزوں کو بیان کیا کہ قرآن مجید کیا ہے تمہاری کتاب کو بھی ایکسیپٹ کرتی، تمہارے نبی کو بھی مانتی، اور تمہاری کتاب میں خود لکھو ہے کہ ایک نبی آتا اسے فالو کرو، وہ کتاب کو مانو، بول کو تمہیں کہیں کو نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے ان کی بری عادتوں کو اللہ ذکر کیا، حق کو جھوٹ سے ملا ڈالتے تھے، سچ کو جھوٹ سے ملاتے تھے، حق کو چھپا کو کیا ہے باطل کو پیش کرتے تھے، اور دوسری چیز کیا ہے جو چیز سامنے والے کو جس کا حکم دیتے تھے خود نہیں کرتے تھے، اور کیا ہے اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے، یعنی اللہ کی آیتوں میں موڈیفیکیشن کر کے چینجز کر کے تھوڑی تھوڑی معمولی سی قیمت کے بدلے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، جیسے آج ہمارے کورٹ کے اندر، ہماری عدالتوں کے اندر ہمارے لائرز کرتے ہیں، رہتا کرمنل کون کی، کرمنل بناتے کسے کی۔ تو لہٰذا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کو دونوں دنیا پر فضیلت دی، کیسے فضیلت دی، سارا قبلہ، طاقت، پاور سب کچھ سارے نبی ان میں سے بھیجے، اور دنیا میں پاور سب کچھ دیا تھا اللہ۔ اس کے بعد ان کو کیسی کیسی سچویشن سے بچایا، فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے اللہ نے انہیں بچایا، بچا کر مقام تیہ میں ان کو لے کر گیا، وہاں پر بادل کو لا کر ہولڈ کر دیا، اس کے پاس جنت سے کھانا اتارا ان کے لیے کھانے کے لیے، اس کے بعد پتھر سے پانی نکالا ان کے پینے کے واسطے، اور ان کے کپڑوں کا بھی انتظام کر ڈالا، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی۔ اس کے بعد بھی لوگ کیا ہے وہ منہ و سلوہ ان کو برداشت ہوا نہیں، کب تک بریانی کھانا، بھائی دال کھانا بھی ہونا ہم بولتے نہیں، کب تک کر کو گوشت گوشت کھا کھا کو بقرعید میں بس ہو گیا، ابھی کتنے دن کھانا گوشت ہوتا ہے نہیں، دال کھانا بناؤ گھر میں۔ تو یہ لوگ بھی ویسے تھے کہ جنت کا کھانا ان کو ہضم ہوتا نہیں تھا، تو یہ لوگ کیا ہے جب اللہ سے یہ چیز مانگے تو اللہ پھر دوبارہ ان کو وہی زندگی دے دیا، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا تھا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، حد سے بڑھ گئی تھی قوم کیا ہے شرارت کے اندر، تو اللہ رب العالمین نے سارے پنشمنٹ انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہمیں ان کے بارے میں جاننے کو ملیں گی۔ تب تک کے لیے ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے ایپیسوڈ کے اندر۔ آخر میں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو جتنی بھی چیزیں اللہ سننے کو ملی ہیں، اللہ سن کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اللہ سدھارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا، اسلام والا، اللہ تیرے اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، اسلام پر خاتمہ ہو، اس حال میں خاتمہ ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔